بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام میں ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کرنا ہے کہ جو قربانیوں کا ایک چلتا پھرتا نمونہ ہے۔ 6 بیٹے جس کے مارے گئے، 9 سال جس نے جیل کاٹی، اپنی باڈی میں ابھی تک گولیاں موجود ہیں، 6 سال جس کی زوجہ جناب محترمہ زینت الدین قید گزارتی ہیں، اور وہ شخصیت ان کا نام ہے جناب ابراہیم یعقوب الزقزقی۔ اور انسان اگر ان کی کہانی پڑھے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی افسانہ ہے، اس لیے کہ ایک مختصر سی مدت میں مالکی سے شیعہ ہو کے اس شخص نے ایک ملک میں لاکھوں نہیں بلکہ میں کم از کم تعداد جو میں نے پڑھی ہے، اور ان کی بیٹی کا یہ چند سال پہلے کی بات ہے، وہ کہتی ہیں کہ 12 ملین افراد شیعہ ہو چکے ہیں۔ اور یہ کیسے معلوم ہوا ہے؟ یہ اس تنظیم کے رکنیت کے ذریعے سے کہ جو ان کی تنظیم ہے۔ جناب ابراہیم زقزقی 1953 میں نائجیریا میں پیدا ہوتے ہیں۔ مالکی مسلک سے ان کا تعلق ہے۔ مقامی طور پر علماء مالکی سے درس لیتے ہیں، پھر یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں اور اقتصادیات میں ڈگری لیتے ہیں۔ چونکہ نائجیریا کا اس وقت سارا سسٹم کمیونسٹوں کے ہاتھ میں تھا اور کمیونزم کی حکومت تھی، مسلمانوں کی تعداد وہاں 60%، باقی 40% عیسائی، اور اس میں کوئی گنتی کے چند افراد شیعہ تھے جن کا کوئی نام نشان نہیں تھا، کوئی ظاہر نہیں تھے۔ بعد میں جب شیعیت ظاہر ہوئی تو انہوں نے کہا ہم تو پہلے سے شیعہ تھے۔ تو جناب ابراہیم زقزقی جب یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو ایک تنظیم بناتے ہیں اس کمیونسٹ حکومت کے خلاف، اور سورا نام رکھا ہے اس کا، اور پھر چند مہینوں کے بعد یا کچھ وقت کے بعد اس کے جنرل سیکرٹری بنتے ہیں۔ جنرل سیکرٹری جب بنتے ہیں تو یہ مختلف علاقوں کے مختلف ممالک کے دورے کرتے ہیں، اور یہ زمانہ تھا 78 کا۔ 79 میں ایران کا انقلاب کامیاب ہوتا ہے۔ خود آغا زقزقی کہتے ہیں کہ ہم نے مغربی میڈیا سے خبریں سنتے تھے کہ یہ بھی کوئی ایک گروہ ہے جو شیعہ کہلواتے ہیں، اور یہاں ہم نے پہلی دفعہ شیعیت کا نام سنا۔ اور چونکہ آغا زقزقی کا ایک خاص ذہن تھا فلسطین کے مظلوموں کی مدد کے حوالے سے، تو جب یہاں ایران میں بھی انقلاب آیا اور پھر فلسطینیوں کی مدد کا نعرہ، اور ان کے چونکہ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ ایران کے انقلاب کی کامیابی کے 6 دن بعد، یعنی 6 دن بعد، کوئی فارن سے اگر غیر ملکی وہاں ایران گیا ہے اور خمینی سے ملا ہے تو وہ فلسطینیوں کے لیڈر یاسر عرفات تھے، اور وہ تفصیلی اس کا انٹرویو ہو کہ اس امید سے گئے تھے۔ میں اس کو یوں دیکھتا ہوں کہ مظلوموں کی امید تھے خمینی۔ بہرحال جناب زقزقی اس یونیورسٹی کے حوالے سے مختلف علاقوں میں دورے کرتے ہیں، اور برطانیہ کے کیمبرج یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو وہاں ایک ایرانی طالب علم سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور مسعود نام کا وہ طالب علم، وہ ان کو ایران کی دعوت دیتے ہیں۔ تو 1980 میں پہلی دفعہ یہ ایران جاتے ہیں، اور وہاں آیت اللہ خمینی سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ آیت اللہ خمینی یہ خود آغا زقزقی نقل کرتے ہیں کہ آیت اللہ خمینی نے مجھے قرآن ہدیے میں دیا اور فرمایا جاؤ اپنے ملک میں قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرو۔ دیکھیے یہ ہوتی ہے بزرگوں کی، اور اس لیے ہم آج کہتے ہیں کہ دیکھیے شیعہ سنی کی تقسیم کے بجائے خمینی بت شکن سے وہ چیزیں لو اور اتحاد کے پہلو کو مد نظر رکھو۔ اب انہوں نے قرآن دیا، اور کچھ اخلاقیات کے حوالے سے اور کچھ وہاں کے ماحول کو دیکھ کے آغا زقزقی اتنے متاثر ہوتے ہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ 2 چیزیں خاص کر ان کا ذہن، ایک تو وہ کمیونسٹ کے خلاف، دوسرا یہ ہے کہ
یہ فلسطینیوں کے بہت حامی تھے، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اتنے متاثر ہوئے ہیں کہ یہ شیعہ ہو جاتے ہیں۔ یہ تقریباً 1980 کی بات ہے۔ اب 1980 میں جب یہ شیعہ ہوتے ہیں تو وہ جو ان کی اسٹوڈنٹس کی تنظیم اور اس وقت کی تنظیم بنی ہوئی تھی، اس میں کچھ لوگوں نے مخالفت شروع کر دی، اور نتیجہ یہ نکلا، انہوں نے بہت کوشش کی کہ ہم مسلمان ہیں سب اور ایک سلسلہ آگے چلنا چاہیے، بہرحال مخالفت بڑھی اور یہ شیعہ ہو جاتے ہیں۔ اب جب شیعہ ہو جاتے ہیں تو ان کی کردار اور ان کے اخلاقیات اور ان کی معلومات اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے لوگ اتنے متاثر تھے کہ وہ نائجیریا جس میں 60% مسلمان 40% عیسائی ہیں، شیعہ سنی کیا بلکہ عیسائی بھی ان کے مرید کہیے وہ تھے، اور انہوں نے پھر بھی جو تنظیم بنائی ہے اس میں بھی کوئی شیعہ کا نام نہیں بلکہ وہی اسلام کے نام سے انہوں نے تنظیم بنائی، اور کچھ جذبات اور کچھ خلوص ایسا تھا کہ اب دیکھیے اس تنظیم کو پھر شہرت کب ملی؟ شہرت ملی 2014 میں انہوں نے روز قدس کے حوالے سے جلوس نکالا۔ اس جلوس پہ فائرنگ ہوتی ہے، 30 آدمی مارے جاتے ہیں، اور ان 30 آدمیوں میں سے 3 ان کے اپنے بیٹے ہیں، احمد، محمود اور حمید، ایک 18 سال کا ہے، ایک 20 سال کا اور ایک 22 سال کا ہے۔ اب لوگوں کو یہ تھا کہ اب ان کے کافی سارے ممبر بن چکے ہیں، اور یہ جو تعداد ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ مختصر سے عرصے میں کم از کم 1,20,00,000 افراد لکھے ہیں کہ ان کے ذریعے سے شیعہ ہوئے ہیں۔ اب بہت سارے جو ہیں وہ ان کے انٹرویوز وغیرہ بھی موجود ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا اور ہم کیوں شیعہ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال پھر جب اتنی بڑی تعداد ہو گئی تو حکومت کو بھی یہ تھا کہ اب ان کے بیٹے مارے گئے ہیں تو یہ انتقام لیں گے۔ وہاں بھی امن و سکون کے حوالے سے یہ کہتے ہیں نہیں، ہم امن و سکون کو پامال نہیں کریں گے، ہم اپنی قانونی جنگ لڑیں گے۔ وہ تفصیل اس میں کیس کیسے لڑا، کیا ہوا، کیا ہونا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ بہرحال ایک اور پھر پروگرام تھا، وہ ظاہراً 40ویں کا جلوس تھا، اور اس جلوس میں پھر فائرنگ ہوتی ہے اور ان کے بیٹے مارے جاتے ہیں۔ 7 بیٹے ان کے تھے اور ان میں سے ایک بیٹا اب باقی ہے، ان کے اپنے وجود میں ابھی گولیاں موجود ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں عزیزاً، دیکھیے ہم اس پہ فخر نہیں کر رہے کہ ایک شخص شیعہ ہوتا ہے اور اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو شیعہ کرتا ہے۔ ہم شیعہ کے لیے بھی یہ واضح کرنا چاہتے ہیں، جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان ہے، امام فرماتے ہیں اپنی زندگی یوں گزارو کہ جس شہر میں رہ رہے ہو 1000 آدمی ہے اور آپ اکیلے ہیں تو آپ کے اخلاق سے متاثر ہوں، آپ کو زبان سے کہنا نہ پڑے کہ شیعہ ہوں میں، بلکہ آپ کا کردار دیکھ کے لوگ کہیں کہ یہ جعفری ہے، اور پھر اس پہ فخر کریں۔ کوئی آپ کے پاس اگر ایک گناہ ہو اور وہ گناہ یہی ہے کہ ہم جعفری ہیں۔ بہرحال یہ کردار آغا زکزکی کا رہا، اور آغا زکزکی نے اس حوالے سے ان کی بیٹی کا نصیبہ نام ہے ان کا، انٹرویو میں خود سن رہا تھا، وہ کہتی ہیں یہ چند سال پہلے کی بات ہے کہ کم از کم 12 ملین افراد جو ہیں وہ شیعہ ہو چکے ہیں۔ اور وہ کس طریقے پہ؟ یہ اس حوالے سے کہ اس انجمن کے جب رکن بنتے ہیں تو ان ارکان سے جو ہیں وہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے، اور میں تفصیل میں آپ کو نہیں لے جانا چاہتا۔ یہ 13 اپریل 2016 کو BBC فارسی میں ایک آرٹیکل لکھا گیا تھا، شیخ زکزکی کون ہے اور نائجیریا کے شیعوں کے قتل کا واقعہ، چونکہ یہاں 2014 میں جیسے عرض کیا ہے کہ روز قدس کے حوالے سے فلسطینیوں کی حمایت میں وہ قاتل ہوتے ہیں تو پھر شہرت ہوتی ہے، اور BBC نے یہ آرٹیکل کافی تفصیلی آرٹیکل لکھا، اور جو چیزیں میں نے عرض کی ہیں زیادہ اسی سے میں نے عرض کی۔ بس اتنا عرض کروں کہ ان کی جو جنبش اسلامی تھی، اس جنبش اسلامی کے بارے میں BBC والے لکھتے ہیں اس وقت کے اخبار میں، جو آرٹیکل ہے 13 اپریل 2016، وہ لکھتے ہیں کہ اس شخصیت عیسائیوں کے مشکلات میں بھی ان کا اتنا ساتھ دیا ہے کہ عیسائی ان کے قدس کے جلوس میں اور عاشور کے جلوس میں شرکت کرتے تھے۔ اور پھر لکھتے ہیں، یہ BBC والے لکھتے ہیں کہ وحدت مسلمان کے اتنے یہ شیدائی تھے کہ انہوں نے پھر ہفتہ وحدت منانا شروع کیا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پہ جب یہ مناتے تھے تو خود نائجیریا سے سنی علماء، سلفی علماء اور صوفی حضرات
اور ہمسایہ ممالک سے بھی لوگ شرکت کرتے تھے ان پروگراموں میں اور ہفتہ وحدت میں خاص کر. تو یہ ہے وہ شخصیت جس کا ہم تذکرہ کرنا چاہتے ہیں، اور بس یہی گزارش ہے کہ اپنے مذہب و مسلک کے بجائے اہمیت دیجئے اسلام کو، اور یہ شیعہ سنی متناظروں کے بجائے اہمیت دیجئے وحدت کو. اور وہ آیت اللہ خمینی نے جو ہفتہ وحدت کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، آیت اللہ خمینی کی رحلت کے بھی ایام ہیں، اس ہفتہ وحدت کے حوالے سے کوشش ہی کرنی چاہیے کہ مسلمان رہی اپنے مسلک پہ، لیکن کم از کم دوسرے کے مسلک کے احترام کا خیال کیا کیجئے. اور پھر اگر حقائق واضح ہوتے ہیں تو یہ سلسلہ بنتا ہے، اور پھر اس دنیا میں ایک افسانوی شخصیت جو الحمدللہ اب بھی باحیات ہیں ان سے ملا بھی جا سکتا ہے، اور وہ ہیں جناب ابراہیم زکزکی. پروردگار ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور جو دکھ انہوں نے برداشت کیے ہیں ان پہ مزید ان کو صبر عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.